لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قالت فاطمة الزهراء صلوات الله عليها: أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد صلوات الله عزیزان گرامی، بزرگان قوم، برادران عزیز، جس حدیث مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے آپ کے سامنے حاصل کیا ہے، یہ در واقع خطبہ فدکیہ جو منسوب ہے جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا سے، اس کا ایک حصہ ہے. اور آپ حضرات میں سے بعض لوگ وہ ہیں جو اسی حدیث کے ذیل میں کچھ باتوں کو حقیر سے سماعت کر چکے ہیں. چونکہ ایک مسئلہ ہوتا ہے اس طریقے کی حدیثوں کو سرنامہ کلام قرار دینے میں، بات یہ ہوتی ہے کہ اگر ایک تسلسل ہو تو بعض اوقات کچھ باتیں تکرار نہیں ہوتی، لیکن اگر کچھ وقت گزر جائے تو بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ذہن سے نکل جاتی ہیں. تو میں ساری باتوں کو تو تکرار نہیں کروں گا، مگر ایک چھوٹا سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور اس کے بعد اس کے آگے کی باتیں انشاءاللہ آپ حضرات کے گوش گزار کروں. کہتے جناب فاطمہ الزہرا نے کہا: اے لوگوں، ایھا الناس اعلموا، جان لو، انی فاطمہ، کہ میں فاطمہ ہوں، وابی محمد، اور میرے بابا محمد ہیں. کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ جناب فاطمہ زہرا کیوں یہ بات کر رہی ہیں کہ مدینے میں لوگ جناب فاطمہ زہرا کو جانتے ہیں، لوگوں کو معلوم ہے کہ جناب فاطمہ زہرا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو کیوں مدینے میں مسجد النبوی میں جناب فاطمہ زہرا لوگوں کو یہ بات کہہ رہی ہیں کہ میں فاطمہ ہوں؟ تو ہم نے آپ کے سامنے ایک چیز پیش کی تھی کہ یہاں پر جناب فاطمہ زہرا اپنا تعارف نہیں کروا رہی ہیں، یہ نہیں بتا رہی ہیں کہ میں کون ہوں، میرے بابا کون ہے، بلکہ کسی چیز کی طرف یاد دہانی کروا رہی ہیں کہ میں کون فاطمہ ہوں. تو ہم نے ایک حدیث کا سہارا لیا تھا جس میں ارشاد ہوا تھا: ان فاطمہ کانت اذا دخلت علی رسول اللہ قام الیہ رسول اللہ. تو رسول اللہ
کھڑے ہو جایا کرتے تھے. نہ فقط کھڑے ہو جایا کرتے تھے کہ جب بھی رسول اللہ کے پاس جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا آتی تھی تو رسول اللہ کھڑے نہیں ہوتے تھے بلکہ کیا کرتے تھے, قام الیہا رسول اللہ, کہ رسول اللہ جناب فاطمہ زہرا کی تعظیم میں نہ فقط کھڑے ہوتے تھے بلکہ اپنی جگہ سے اٹھتے تھے اور فاطمہ زہرا کی طرف دوڑتے تھے. یہ ساری باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی. تکرار کا کوئی وجہ نہیں, صرف ایک خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرنا. جناب فاطمہ زہرا کی طرف رسالت دوڑتی تھی کہ قبل اس کے کہ فاطمہ رسالت تک پہنچے, رسالت فاطمہ تک پہنچ جاتی. یہ ایک بات آپ کے سامنے پیش کی گئی. دوسرا مسئلہ, ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ فاطمیہ کی اہمیت کیا ہے. میں خلاصہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ جو حضرات نہیں تھے, جو نہیں جانتے, ان کے بھی ذہن میں ایک نقش بن جائے, خاکہ بن جائے, اور جو جانتے ہیں ان کی یاد جو ہے تازہ ہو. دوسرا مسئلہ ہم نے جو چھیڑا تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ فاطمیہ کیوں ضروری ہے. کہتے ہیں فاطمیہ چابی تھی غیبت امام زمانہ کی. آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ جناب فاطمہ زہرا وہ ذات ہے جن کا مکان دفن اور زبان دفن دونوں مخفی ہیں, فقط احتمال ہے. نہ کوئی 100% یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا یہی دفن ہے, نہ کوئی یہ شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب فاطمہ زہرا کی شہادت کی یہی ڈیٹ. تو جناب فاطمہ زہرا زمان میں بھی گم تھی اور جناب فاطمہ زہرا مکان میں بھی گم تھی, اور یہی ایک چابی تھی غیبت امام زمانہ تک پہنچنے کی. یہ دوسرا مسئلہ تھا. لیکن عزیزان گرامی, یہاں سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. ایک تذکر دینا ہے. جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا نے امام علی سے وصیت کی تھی کہ اے علی, مجھے دفن کر دینے کے بعد میری مکان دفن کو اور میری قبر کو مخفی رکھ دینا. مخفی رکھ دینا. کیوں مخفی رکھ دینا؟ کیا وجہ تھی؟ یہی سے میں اپنی بات کا آغاز کرتا ہوں. یہ سوال ہوتا ہے کہ دردانہ رسول ایک ہی رسول اللہ کی بیٹی تھی, آپ سب جانتے ہیں, ایک ہی بیٹی تھی. جناب فاطمہ زہرا نے امیر المومنین سے کہا اے علی, میری قبر کے نشان کو مخفی رکھ دینا. آپ ذرا تصور کیجئے, سلمان بھی ہیں, ابو ذر بھی ہیں, مقداد بھی ہیں, تنبر بھی ہیں, امام علی کے اصحاب ہیں, باوجود اس کے امام علی نے جناب سیدہ کی قبر کو مخفی رکھا سب سے. کیوں جناب فاطمہ زہرا اپنی قبر کے نشان کو مخفی کر رہی؟ وہ کون سی ایسی وجہ تھی کہ اپنے شیعوں سے بھی مخفی رکھوا دیا؟ کون سی ایسی وجہ تھی؟ کہتے ہیں عزیزان گرامی, دیکھیں امام صادق سے ایک حدیث ہے کہ جب بھی ولایت کا دفاع کرنا اور ولایت پہ بات کرنا تو فاطمہ زہرا سے شروع کرنا. جب بھی ولایت کا دفاع کرنا اور ولایت کے بارے میں صلوات جب بھی ولایت کے بارے میں بحث کرنا یا ولایت کا دفاع کرنا تو فاطمہ الزہرا سے شروع کرنا. مجھے وہ حدیث کا عربی متن یاد نہیں, لیکن اس کا مفہوم یہ ہے, اسی لیے میں نے اسی مقام سے شروع کیا, جس کی وجہ میں آخر مجلس میں بیان کروں. کیوں جناب فاطمہ زہرا نے امیر المؤمنین سے کہا کہ اے علی, اے ابو الحسن, میری قبر کے نشان کو پوشیدہ رکھنا, کسی کو نہ بتانا, صرف ائمہ اثنا عشر 12 امام قبر کی اصل قبر کہاں ہے اس کو جانتے ہیں. آج تک کیوں پوشیدہ ہے جناب فاطمہ زہرا کی قبر؟ کیوں ہم نہیں جانتے کہاں ہے جناب سیدہ کی قبر؟ عزیزان گرامی, یہ بہت بڑا مسئلہ تھا. جناب فاطمہ زہرا قیامت تک کی چیزوں کو دیکھ رہی ہیں. آج اگر آپ کہتے ہیں جناب فاطمہ زہرا کے فدق والے مسئلے کو آپ چھیڑتے ہیں تو کہتے ہیں مینیجریل ایشو تھا, جورسڈکشنل ایشو تھا. جناب فاطمہ زہرا ساری چیزیں جان رہی ہیں کہ یہ میری بات اس طریقے کی باتیں پیش کریں گی. فاطمہ فدق کے لیے گئی تھی, صرف فدق کے لیے گئی تھی نہیں. جناب فاطمہ زہرا نے کس وجہ سے دربار میں آ کر یا مسجد نبوی میں آ کر ایسا خطبہ دیا, 1 گھنٹہ یا 45 منٹ کا خطبہ ہے وہ. اس طریقے کا خطبہ میں بھی آپ کے سامنے خطبہ پیش کروں گا.
کیا وجہ تھی کہ خطبے سے خطبہ دینے کے بعد جب سیدہ واپس آئی ہیں تو ضعیفہ ہو گئی اور امیر المومنین سے کہا کہ اہلی میری قبر کے نشان کو پوشیدہ رکھنا. کیوں؟ تاکہ مسلمانوں کو آنے والے یہ معلوم ہو کہ کوئی ایک ایسا مسئلہ تھا جس کی وجہ سے فاطمہ مسلمانوں سے ناراض تھی. فاطمہ مسلمانوں سے ناراض تھی. ہمارے ایک عزیز دوست ہیں آصف نوغانی، ہم سے بھی چھوٹے ہیں، تقریباً 21 یا 22 سال کے طالب علم ہیں، اچھے حکم میں ہمارے دوست تھے. ایک بہترین شعر انہوں نے کہا، کس کی جنت کس کی دوزخ مت بتا اتنا بتا. کس کی جنت کس کی دوزخ مت بتا اتنا بتا. کس سے دنیا سے گئی ناراض ہو کر فاطمہ. پوری بات ہی ختم ہو جاتی ہے، پوری بات ختم ہو جاتی ہے. یعنی کوئی ایک ایسا بہت گرون مسئلہ تھا جس کی وجہ سے جناب فاطمہ زہرا نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو آنے والے معلوم تو ہو کہ فاطمہ ناراض ہو کر گئی ہے. فاطمہ ناراض ہو کر گئی. اور یہی ایک مسئلہ ہے عزیزان گرامی، ایک وہ شخص جس کے دل میں اہل بیت کی محبت تمہید باندھ رہا ہوں میں آپ کے ذہنوں کو بیدار کرنے کے لیے. ابھی میں اصل مسئلے پہ نہیں آیا. یہی ایک ایسا مسئلہ ہے، اگر آپ کسی مسلمان کو، ایک سادہ آدمی کو، بہت علم کی اور بہت منطق کی، فلسفے کی، تاریخ کی ضرورت نہیں ہے، فقہ و اصول کی ضرورت نہیں ہے، ایک سادہ لو آدمی جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہو، اس سے آپ یہ کہہ دیں کہ فاطمہ الزہرا نے اپنی قبر کو مخفی رکھا اس لیے کیونکہ فاطمہ زہرا مسلمانوں سے ناراض تھی. دیکھیے وہ خود بخود حقیقت تک پہنچ جائے. بہت ساری باتیں آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. یہ وہ سوال تھا عزیزان گرامی کہ کیوں فاطمہ زہرا کی قبر مخفی تھی. اس لیے کیونکہ فاطمہ زہرا چاہتی تھی کہ مسلمان یہ جانے کہ فاطمہ ناراض ہیں، فاطمہ الزہرا ناراض ہیں. یہ ایک مسئلہ ہے. یہ پوری باتوں کا میں نے آپ کے سامنے خلاصہ کیا گزشتہ مجلس. اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف. فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا مسجد نبوی میں آ کر کیا کہہ رہی ہیں؟ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، کہ لوگوں جان لو میں فاطمہ ہوں. حدیث کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے کیا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث تھی کہ جب بھی فاطمہ الزہرا رسول اللہ کی خدمت میں آتی تھی، رسول اللہ نہ کھڑے ہوتے تھے بلکہ کیا کرتے تھے؟ دوڑتے تھے. رسالت فاطمہ کی طرف دوڑتی. یہ پوری جو بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی، چند باتوں میں، چند لفظوں کے ذریعے میں آپ کے ذہن تک منتقل کرتا. فاطمہ زہرا کیا کر رہی ہیں؟ کہہ رہی کہ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، میں فاطمہ ہوں. کون فاطمہ ہوں؟ سوال تو ہے نا، کون فاطمہ ہوں؟ پوری بات کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں. کون فاطمہ؟ کہتے عصمت کا حصار فاطمہ. کون فاطمہ؟ کہتے عفت کا حجاب فاطمہ. کون فاطمہ؟ کہتے مادر رسالت فاطمہ. کون فاطمہ؟ کہتے شریک رسالت فاطمہ. کون فاطمہ؟ کہتے مادر حسنین فاطمہ. کون فاطمہ؟ کہتے اللہ کی عظمت فاطمہ. کون فاطمہ؟ کہتے الحمد کی کرن فاطمہ. کون فاطمہ؟ مادر حسنین فاطمہ. کون فاطمہ؟ سورہ کوثر کی تفسیر فاطمہ. کون فاطمہ؟ کف حیدر مرتضی فاطمہ. کون فاطمہ؟ وہ فاطمہ کہ جس کے لیے وہ رسول جو عشق اول ہے، جو خلق اول ہے، جو خلق اول ہے، جو علت داعیہ ممکنات ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو قرآن کی نظر میں کہیں طٰہٰ ہے، کہیں یاسین ہے، کہیں مزمل ہے، کہیں مدثر ہے، جو سلطان الاولیاء، جو سلطان الاوصیاء، جو سلطان الانبیاء، وہ رسول جس کی عظمت کے لیے اپنی جگہ کو چھوڑ کر کھڑا ہو جائے، اسے زبان شریعت میں فاطمہ کہا جاتا ہے. یہ فاطمہ ایسا رسول جس کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑا ہو جائے، اس کے طرف بھاگے، اسے کہتے ہیں زبان شریعت میں فاطمہ زہرا. ماشاءاللہ. یہ بات ہو گئی، یہ ساری باتوں کا خلاصہ. اب آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف. رسول اللہ کیا کہہ رہی ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ جب بھی رسول اللہ کے پاس جناب فاطمہ الزہرا آتی تھی، رسول اللہ قام الیہا، رسول اللہ جناب زہرا کی طرف بھاگتے تھے کہ قبل از اس کے کہ فاطمہ پہنچے رسالت تک، رسالت پہنچ جاتی تھی فاطمہ. ہے نا؟ دوسرا مسئلہ کیا تھا؟ اس کے بعد کیا کہتی ہیں حضرت عائشہ؟ وَقَبَّلَ رَأْسَهَا، اور رسول اللہ ان کے سر کا بوسہ لیتے تھے. یہاں تک تو ٹھیک. وَأَجْلَسَهَا مَجْلَسَهُ، اور جہاں رسول اللہ بیٹھے ہوتے تھے وہاں جناب فاطمہ الزہرا کو بٹھایا کرتے تھے. غور سے سنیے گا. رسول اللہ
جہاں بیٹھتے تھے وہ کون سا مقام تھا؟ کہتے مقام رسالت. شاید میں غلطی کر رہا ہوں، مقام رسالت نہیں تھی. جہاں رسول اللہ بیٹھتے تھے وہ مقام رسالت عظما تھی. یعنی کائنات میں اس مقام سے برتر کوئی مقام نہیں ہے. جہاں پر رسول اللہ بیٹھتے تھے وہ دونوں عالم میں سب سے بلند مقام تھا، یعنی وہ مقام رسالت عظما تھی. اب آتے ہیں حضرت آدم کی خدمت میں. اے آدم آپ صفی اللہ ہیں، کیا آپ مقام رسالت عظما پر بیٹھ سکتے ہیں؟ تو آدم کیا کہیں گے میں نہیں بیٹھ سکتا، گرچہ میں صفی اللہ ہوں. نوح سے پوچھیں آپ شیخ الانبیاء ہیں، آپ بیٹھ جائیں. نوح نہیں بیٹھ سکتے. موسیٰ سے پوچھیں آپ کلیم اللہ ہیں، آپ بیٹھ جائیں، کہتے نہیں مقام رسالت عظما پہ نہیں بیٹھ سکتے. عیسیٰ سے پوچھے آپ بیٹھ جائیں، کہتے نہیں بیٹھ سکتے. شیش سے پوچھے آپ بیٹھ جائیں، نہیں بیٹھ سکتے. حتیٰ کہ اگر امیر المؤمنین ہیں، رسول اللہ حیات میں ہیں، تو جب تک رسول اللہ حیات میں ہیں امیر المؤمنین مقام رسالت عظما پہ نہیں بیٹھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ ابھی رسول موجود ہیں. یعنی کل عالم میں کسی کے اندر یہ لیاقت نہیں ہے کہ رسول کی حیات میں مقام رسالت عظما پر بیٹھے، مگر اللہ اللہ فاطمہ زہرا کی عظمت کہ رسول موجود ہے، لیکن رسول اللہ فاطمہ زہرا کو مقام رسالت عظما پر بٹھا کر یہ بتا رہے ہیں کہ فاطمہ میں وہ تمام خصوصیتیں ہیں جو رسول اللہ میں پائی جاتی ہیں. کوئی نہیں بیٹھ سکتا عزیزان گرامی مقام رسالت عظما پر، لیکن رسول اللہ جناب فاطمہ زہرا کو بٹھا رہے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا کورٹ روم میں اگر کوئی وکیل آ جائے، سینئر وکیل ہو، لیکن اگر جج کم عمر کا ہو تو جج نہیں اٹھتا کیونکہ ایک منصب پہ بیٹھا ہے. لیکن وہ جج کب اٹھے گا؟ جب کوئی اس کے قابلیت کا بندہ ساتھ میں ہو تو وہ جج اپنی کرسی چھوڑے گا. رسول اللہ نے کہا، اور جج اپنی کرسی اسے دے سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دونوں میں صلاحیتیں وہی ہیں. یہ میں اپنی طرف سے خطابت نہیں کر رہا ہوں عزیزان گرامی، یہ علماء کی تحقیق بیان کر رہا ہوں. کل کو کوئی مجھ سے نہ کہتے کہ آپ نے کیسے جناب فاطمہ زہرا کو. ہاں، رسول اللہ کی عظمت بہت عظیم ہے، رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. لیکن عزیزان گرامی فاطمہ زہرا کو اس طریقے سے رسول اللہ کا کھڑے ہو کر ہاتھوں کو بوسا لینا، اس کے بعد اپنے مقام پہ بیٹھانا، یہ کسی ایسی چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ دونوں میں ایک خاص قسم کا اشتراک ہے. کچھ کمالات ہیں جو دونوں میں ایک جیسے ہیں. وَإِلَّا یہ خطابت نہیں ہے. اس کی علت بھی ہے کیوں رسول اللہ اس طریقے کے عمل کو انجام دیتے تھے. ابھی اس چیز کا وقت نہیں ہے مجھے کوئی اس کی اور چیز کو پڑھنا ہے. کیوں رسول اللہ کھڑے ہوتے تھے، میں اسے چھوڑ رہا ہوں، انشاءاللہ پھر کروں. تو فاطمہ الزہرا کو رسول اللہ مقام رسالت عظما پر بٹھایا کرتے تھے کیونکہ فاطمہ الزہرا میں وہ لیاقت تھی، وہ استعداد تھا، وہ کمال تھا. یہ فاطمہ زہرا. یہ ایک مسئلہ ہو گیا. اب آتے ہیں دوسرے مسئلے کی طرف جس کے لیے میں نے اتنی تمہید باندھی. صلوات پڑھیں محمد علیہ. ایک عجیب و غریب مسئلہ ہے جس سے مسلمان 1400 سال سے جوجھ رہا ہے. جس خطبے کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، میں نے کیا کہا کہ خطبہ فدکیہ ہے. شاید ہم سے ہی کوئی کوتاہی ہو گئی، اللہ جانے کیا مسئلہ ہے. فاطمہ الزہرا کی جب بھی ذکر آتا ہے اس طریقے سے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا دربار میں فدق لینے گئی. فاطمہ الزہرا دربار میں فدق لینے گئی. ذرا تصور کیجئے عزیزان گرامی، جس کی شان میں قرآن کی آیت نازل ہو جائے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، جو بنا کسی کے مذہب کو دیکھے ہوئے 3 دن بھوکی رہ جائے اور دوسروں کو کھانا کھلا دے، کیا مسلمان کو فدق نہیں دے سکتی تھی؟ جو بنا مذہب پوچھے بھوکا پیٹ سو جاتی تھی، اپنے بچوں کو بھوکا رکھتی تھی، اپنے شوہر کو بھوکا رکھتی تھی، لیکن مسکین و یتیم و اسیر کو اپنے گھر کی روٹی دے دیا کرتی تھی، کیا وہ مسلمانوں کو فدق نہیں دے سکتی تھی؟ معلوم ہے مسئلہ کچھ اور ہے. سیدہ فدق لینے نہیں گئی تھی،
اگر فدق لینے جاتی ہے عزیزان گرامی، اس کے پہلے میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا جناب فاطمہ زہرا نے کیسا تند کلامی کی. یہ واحد مقام ہے جہاں جناب سیدۃ النساء العالمین نے پورے سارے مسجد میں جتنے بیٹھے تھے سب سے تند کلامی کی. عجیب و غریب کلام ہے، عجیب غصے سے بھرا. وَظَهَرَ فِيكُمْ حَسِيقَةُ النِّفَاقِ کہ رسول اللہ کے بعد تمہارے گردنوں سے نفاق کے کانٹے آ گئے. وَأَشْرَكْتُمْ بَعْدَ الْإِيمَانِ تم ایمان کے بعد مشرک ہو گئے. یہ ساری باتیں اس کے بعد اب جناب فاطمہ زہرا کیا کہہ رہی ہیں، اور اب یہاں سے معلوم ہوگا جناب فاطمہ زہرا دربار میں گئی کیوں تھی. مسئلہ فدق کا نہیں ہے عزیزان گرامی، کیونکہ اگر آپ پورا خطبہ پڑھیں گے تو آپ کو ایک یا دو جگہ ایسی ملے گی جہاں پر جناب سیدۃ النساء نے فدق کا ذکر کیا. باقی پورے خطبے میں کیا ہے؟ جناب فاطمہ زہرا کہتی ہیں، غور سے سنیے گا، توجہ سے سنیے گا. جناب فاطمہ زہرا کیا کہتی ہیں؟ کہتی ہے وَخَطَرَ فِي عَرَصَاتِكُمْ وَأَطْلَعَ الشَّيْطَانُ رَأْسَهُ مِن مَغْرَزِهِ کہ جب رسول اللہ کی آنکھ بند ہو گئی، تمہارے نفاق کے کانٹے تمہاری گردنوں سے باہر آ گئے، تم مشرک ہو گئے، تم نے شرک کیا ایمان کے بعد، تم نے اپنے اعلان کے بعد تم پوشیدہ ہو گئے. اب جناب فاطمہ زہرا کیا کہہ رہی ہیں دیکھیں. کہتی ہیں وہ شخص جو تمہارے درمیان میں پوشیدہ تھا وہ باہر آیا. کس انداز میں؟ کہتے ہیں وَأَطْلَعَ الشَّيْطَانُ رَأْسَهُ مِن مَغْرَزِهِ کہ شیطان نے غار سے اپنے سر کو باہر نکالا. دو احتمال ہیں، یا یہ اس شیطان کی بات ہو رہی ہے جس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا. گھبرائیے گا، میں بہت ذمہ داری کے ساتھ بہت حساب سے پڑھوں. دو شیطان ہیں، یا تو یہ وہ شیطان ہے جس نے جناب آدم کو سجدہ نہیں کیا اور آندھے درگاہ ہو گیا، یا یہ جناب فاطمہ زہرا کا کہنا کہ وَأَطْلَعَ الشَّيْطَانُ رَأْسَهُ مِن مَغْرَزِهِ کہ رسول اللہ کے بعد شیطان نے غار سے اپنے سر کو باہر نکالا. یا اس طریقے سے مان لے. اگر اس طریقے سے مان لیا جائے گا تو یہ ماننا پڑے گا کہ وہاں پر کچھ چہرے ایسے تھے جس کو جناب فاطمہ زہرا دیکھ رہی تھی کہ یہ انسان نما شیطان ہے. یا یہ مان لیں آپ وَأَطْلَعَ الشَّيْطَانُ رَأْسَهُ مِن مَغْرَزِهِ سے مراد یہ کہ جب شیطان نے غار سے اپنے سر کو باہر نکالا. یہ مان لیں کہ مجمع میں کوئی کچھ لوگ ایسے تھے جو ظاہراً تو انسان دکھ رہے تھے، لیکن سیدۃ النساء العالمین کی نگاہ سے اگر دیکھیں گے تو در واقع وہ ابلیس تھے. یہ بات، یا اگر وہ بات مان لیا جائے کہ شیطان نے اپنا سر باہر نکالا اپنی غار سے، یا اس شیطان کی ابلیس کی بات لے لی جائے جس نے حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا تھا، تو دیکھیں جناب فاطمہ زہرا اگر اس احتمال کو لیا جائے تو جناب فاطمہ زہرا نے کتنی خوبصورتی سے اپنی بات کو قرآن سے ملایا ہے. قرآن سے ملایا ہے، شیطان کا ذکر کیا. آتے ہیں قرآن سے پوچھتے ہیں شیطان کا ذکر. خداوند عالم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابا واستكبر وكان من الكافرين. خداوند عالم نے کیا کہا کہ جب میں روح پھونک دوں تو اے ملائکہ تم سجدے میں گر جانا. کس کے آگے؟ آدم کے آگے. فسجدوا تو سب نے سجدہ کیا الا ابلیس، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابا واستكبر وكان من الكافرين. ابا یعنی خداوند عالم کی حکم عدولی کی، استکبار کیا اور کافرین میں سے ہو گیا. مسئلہ کیا ہے؟ کیا اگر ابلیس حضرت آدم کو سجدہ کر لیتا تو کیا وہ آدم کو خدا مان لیتا؟ کہتے نہیں، یہ تو مسئلہ ہی نہیں تھا. ملائکہ بھی آدم کو سجدہ کرے؟ نہیں، کیونکہ ابلیس جانتا تھا یہ سجدہ در واقع خدائی سجدہ نہیں ہے، بلکہ یہ سجدہ کون سا سجدہ ہے؟ کہتے ہیں سجدہ ولائی سجدہ ہے. اگر میں نے آدم کو سجدہ کر لیا تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں یہ اگر میں نے آدم کو سجدہ کیا تو ماننا پڑے گا آدم میرا ولی ہے. شیطان کو آدم کی ولایت قبول نہیں تھی. اس کا مطلب معلوم ہوا صفت ابلیس ہوتی ہے کہ جب خداوند عالم خلیفہ بنا دیتا ہے تو جو انکار کرتا ہے وہ ابلیس ہوتا ہے. کتنی خوبصورتی سے جناب سیدۃ النساء نے قرآن سے اپنی بات کو ملایا ہے کہ تم نے کس کا انکار کیا. اگر آپ کہیں گے یہ تو بھائی آپ نے جو اپنی طرف سے خطابی بات کی، نہیں، میں اس کی بھی دلیل دیتا ہوں. جناب فاطمہ زہرا نے خطبے میں آخر میں کیا کہا؟ کہتے ہیں
وسمتم غیر ابلکم وعورتم غیر شربکم، یعنی کیا عربی ایک دستور ہوتا ہے، اگر آپ کے یہاں اونٹ ہو تو آپ اس اونٹ پہ ایک پہچان لگاتے ہیں، داغتے ہیں اس اونٹ کو، اور عربیوں میں یہ قانون ہوتا ہے کہ اپنے اونٹ کو ایک خاص حوض پہ لے کر جاتے ہیں پانی پینے، یعنی جہاں سے آپ کا اونٹ پانی پی رہا ہے آپ کے قبیلے کا دوسرے کے قبیلے کا نہیں پیے گا۔ جناب فاطمہ زہرا اس اونٹ سے کیا مراد لے رہی ہیں؟ وسمتم غیر ابلکم، جو تمہارا اونٹ نہیں تھا تم نے اس پہ اپنا نام داغ دیا، یعنی وہ چیز جو مقام ولایت امیر المومنین سے تھی تم نے اس اونٹ پہ اپنا نام داغ لیا، اور یہ کام جو کرتا ہے یعنی خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ پہ اگر تم نے اپنا حق جتایا تو در واقع صفت ابلیسی ہے۔ عجیب خطبہ ہے، ذرا تصور تو جو فدق فاطمہ سے کہتے تھے فاطمہ ہم کو فدق چاہیے، جناب سیدہ منہ پہ مار دیتی تمہارے، رکھ لو۔ اور اگر فدق کا یہ مسئلہ تو جناب سیدہ کے گھر میں فدق سے کتنا مال آتا تھا، جتنا بھی مال آتا تھا اس میں سے اتنا حصہ جو 4 لوگ یا 5 لوگ کھا سکتے ہوں وہ جناب سیدہ اپنے گھر میں رکھتی تھی، اور باقی سارے کے سارے جو چیزیں ہوتی تھی، جو خرچے آتے تھے، جو پیسے آتے تھے، سب امت مسلمہ میں بٹ جاتے تھے۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسرا مسئلہ، یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ 2 ترجمہ۔ کَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ یعنی وہ کافرین میں سے ہو گیا، یہ ایک ترجمہ ہے۔ دوسرا ترجمہ کیا ہے کانا کا؟ مولانا صاحب بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیے گا انشاءاللہ۔ کانا کا ایک ترجمہ ہوتا ہے تھا، یعنی آدم کو جب اس نے سجدہ نہیں کیا ابلیس نے تو خدا نے کہا وہ کانا من الکافرین۔ مسئلہ کیا تھا اس گرامی غور سے دیکھیے، خداوند عالم نے قرآن میں کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اعلان کر دیا کہ میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، اور اس وقت صف ملائکہ میں ابلیس شامل ہو چکا تھا اپنی عبادتوں کی وجہ سے۔ اب ابلیس کے ذہن میں کچھ تو تھا، شاید وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ خلافت، منصب خلافت مجھ تک آ جائے، لیکن جب اس نے یہ دیکھ لیا کہ مسئلہ کہیں اور پلٹ رہا ہے، حقدار کوئی اور ہے، تو وہ عبادت تو کرتا رہا اور صحیح وقت کا انتظار کرتا رہا کہ کب میں خداوند عالم کی حکم عدولی کروں گا۔ جب خداوند عالم نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو تمام ملائکہ نے آدم کا سجدہ کیا، کس نے نہیں کیا؟ ابلیس نے۔ خداوند عالم نے کیا کہہ دیا؟ وہ کانا من الکافرین۔ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کافرین میں سے ہو گیا، خدا یہ کہہ رہا ہے جو ولایت کا انکار کر دے وہ کافرین میں سے ہو نہیں جاتا ہے، بلکہ وہ کافرین میں سے تھا، وہ کافرین میں سے تھا، فقط عبادتوں کی وجہ سے اس کے چہرے پر ایک نقاب تھی مسلمان ہونے کی، لیکن وہ کافرین میں سے تھا۔ بڑی عجیب و غریب عبارت استعمال کی جناب فاطمہ زہرا نے کہ شیطان نے اپنا سر اپنی غار سے باہر نکالا۔ اب شیطان کی صفتیں ڈھونڈتے چلے جائیں آپ۔ ایک تو صفت یہ تھی کہ جو ولایت کا انکار کر دے وہ شیطان ہوتا ہے، اور جو شیطان ہوتا ہے وہ کافر ہو نہیں جاتا ہے بلکہ وہ اپنی اصل میں بھی کافر ہوتا ہے۔ کتنے عجیب و غریب عبارت ہیں عزیزان گرامی۔ خطبہ ضرور پڑھیں، مطالعہ کریں، اردو میں بھی بہت ساری چیزیں کھلے گی۔ وَعَوْرَتْتُمْ غَيْرَ شِرْبِكُمْ وَسَمْتُمْ غَيْرَ ابْلِكُمْ ظَهَرَ فِيكُمْ حَسِيقَةُ النِّفَاقِ سَمَلَ جِلْبَابُ الدِّينِ کہ تمہارے چہروں سے دین کی نقاب ہٹ گئی۔ کتنا وسیع ربط ہے ساری باتوں میں۔ یہاں سے معلوم ہے فاطمہ الزہرا فدق کے لیے نہیں گئی تھی۔ اور یہ لوگ جو مسلمان آج مسئلہ اٹھاتے ہیں کہ مینیجریل ایشو تھا، آپ نے نیٹ پہ دیکھا ہوگا، بہت لوگ کہتے ہیں کہ کون جناب فاطمہ زہرا جب فدق کے لیے گئی تھی تو جناب فاطمہ زہرا کو فدق اس لیے نہیں دیا گیا تھا کیونکہ وہ خلافت میں آتا تھا۔ ایک سیاسی پہلو ہوتے ہیں، ایک مینجمنٹ کے اصول ہوتے ہیں، تو اس مینجمنٹ کے اصول کے تحت جناب سیدہ کو فدق نہیں دیا گیا۔ ہم کہتے ہیں ایسے مینیجریل ایشو پر، ایسے مینجمنٹ پر اور ایسے مینیجر پر سب پہ لعنت۔ تم فاطمہ الزہرا کو مینیجریل ایشو بتا رہے ہیں، تم
فاطمہ الزہرا کے سامنے کہہ رہے ہو کہ مینیجریل ایشو تھا فاطمہ. میں نے اس کے پہلے آپ کے سامنے شعر پڑھا, کس کی جنت کس کی دوزخ مت بتا, اتنا بتا کس سے دنیا سے گئی ناراض ہو کر فاطمہ, مسئلہ ختم ہے. ساری باتیں اپنی جگہ بند ہو جاتی ہیں. اور اسی لیے امام صادق نے کہا ہے کہ جب بھی ولایت کے دفاع کے لیے اٹھنا تو انا آتینا کل کوثر سے شروع کرنا, اس لیے کیونکہ انا آتینا کل کوثر کنایا ہے حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ خوشنود امام زمانہ بلند ترین سلوات. ایک بات اگر آپ لوگ اجازت دیں تو ایک آخری بات پڑھ کے ختم کروں, اس علت کو بیان کروں جس علت کی وجہ سے رسول اللہ اپنے مقام کو چھوڑ کے جناب فاطمہ الزہرا کی تعظیم میں کھڑے ہو جایا کرتے. عزیزان گرامی, مختلف مراتب ہیں, مختلف مرتبہ الہیہ ہیں جو خدا کے طرف سے بندوں کو حاصل ہوتے ہیں. کوئی ولی ہوتا ہے, کوئی وصی ہوتا ہے, کوئی نبی ہوتا ہے, کوئی امام ہوتا ہے. آپ کے اور ہمارے اذان عالیہ میں کیا چیز ہے, کہتے ہیں جو, اور دلیل بھی ہے کہ سب سے بڑا مقام و مرتبہ امام کا ہوتا ہے, سب سے بڑا مرتبہ امام کا ہوتا ہے. کیوں؟ اس حدیث کے سائے میں کہ جس میں امام رضا سے پوچھا گیا اس حدیث کے ضمن میں, اس آیت کے ضمن میں کہ انی جاعلک للناس اماما, کہ ابراہیم ہم نے تمہیں لوگوں کا امام بنایا, تو اس کی جب تفسیر پوچھی گئی امام رضا سے تو امام رضا نے کیا کہا؟ امام رضا کہتے ہیں ان اللہ اتخذ ابراہیم عبدا قبل ان یتخذہ نبیہ, ان اللہ اتخذہ نبیہ قبل ان یتخذہ رسولا, ان اللہ اتخذہ رسولا قبل ان یتخذہ خلیلا, وان اللہ اتخذہ خلیلا قبل ان یتخذہ اماما فلما جمع الاشیاء قال انی جاعلک للناس اماما. یعنی ابتدا کہاں سے کی خداوند عالم نے؟ سب سے پہلے خدا نے ابراہیم کو, آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا یہ کسی بے بہری بات ہو رہی ہے نا, ہم بات کہاں کر رہے تھے کہ اس علت کی کہ کیوں رسول اللہ کھڑے ہو جاتے تھے, اور میں کون سی بات. کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ ہم تھوڑا بے بہرے چلے گئے, لیکن آخر کار ہم اپنے صحیح مقام پہ آ جاتے ہیں. سب سے پہلے خداوند عالم نے ابراہیم کو عبد بنایا. جب عبد اپنی معراج پر پہنچ گئی تو خدا نے انہیں نبی بنایا. جب نبی اپنے نبوت اپنے معراج پہ پہنچی تو رسول بنایا. جب رسول اپنے رسالت اپنے معراج پہ پہنچی تو خلت دی, خلیل بنایا. جب خلت اپنے معراج پر پہنچی تو امام بنایا. یعنی مرتبہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ کہتے ہیں عبودیت سے. عبودیت کیا ہے؟ کہتے ہیں عبودیت وہ جوہر ہے کہ کن ہو ربوبیہ, کہ جس کی عبودیت جتنی زیادہ مضبوط ہوتی چلی جائے گی خداوند عالم اس کی ولایت اتنی مضبوط کرتا چلا جائے گا. اب آپ آ کر کہتے ہیں کہ فاطمہ الزہرا جناب آسیہ سے افضل, آپ آ کر کہتے ہیں جناب فاطمہ زہرا مریم سے افضل, آپ کہتے ہیں جناب فاطمہ زہرا سارہ سے افضل, آپ کہتے ہیں جناب فاطمہ زہرا ہاجرہ سے افضل. یہ تو کہتے ہیں سیدۃ النساء العالمین کہتے ہیں نا آپ, کیا دلیل ہے؟ اگر اتنی ہی بڑی خاتون ہے تو کیوں نہیں خداوند عالم نے قرآن میں ذکر کر دیا جناب فاطمہ زہرا کا؟ جیسے آسیہ, مریم, سارہ, ہاجرہ علیہم السلام, ان کا ذکر کیا, فاطمہ الزہرا کا بھی ذکر کر دیتا. لیکن عزیزان گرامی ذرا غور تو کیجئے, اگر جناب فاطمہ زہرا کا ذکر قرآن میں ہو جاتا تو لوگ آ کر یہ نہیں کہتے کہ دیکھیں چاروں پانچوں کا مقام ایک جیسا ہے. کیا کہنا آپ کہتے دیکھیں چاروں پانچوں کا مقام ہے. نہیں, آپ کا دعویٰ, تشیع کا دعویٰ اور ہمارا اسلام کا دعویٰ یہ کہ فاطمہ سیدۃ النساء العالمین ہے, یعنی تمام عورتوں پر افضل ہے, چاہے ہاجرہ ہو چاہے سارہ ہو. قرآن میں ذکر نہیں کیا خداوند عالم نے. اب دیکھیں یہ عبودیت کی جو میں نے بات کی, اگر عبودیت شدید ہوگی تو نبی بنے گا, عبودیت اور شدید ہوگی تو رسول بنے گا, عبودیت اور شدید ہوگی تو امام بنے گا. جب فاطمہ زہرا 11 حجتوں کی ماں ہے تو ان کی عبودیت کا کیا مقام ہوگا؟ اور جب عبودیت اتنی ہے تو خداوند عالم کو کوئی مقام تو دینا چاہیے لا محالہ. لیکن خداوند عالم کا قانون بھی ہے کہ فاطمہ عورتوں کو
विलायत नहीं दी जाएगी, औरतों को इमाम नहीं बनाया जाएगा, औरतों को रसूल नहीं बनाया जाएगा। अब क्या किया जाए? अब क्या किया जाए? जब फातिमा तो जहरा कुफ है अमीरुल मोमिनीन के, यानी अमीरुल मोमिनीन के अगर कोई बराबर हो सकता है तो वो फातिमा जहरा है। ये फातिमा जहरा जो 11 हुज्जतों की माँ है, तो उनकी उबूदियत भी देखें। इसके बाद रसूल अल्लाह फातिमा जहरा को कह रहे हैं फातिमा उम्मु अबीहा, फातिमा अपने बाप की माँ है। तो जरा तसव्वुर तो करें क्या किया जाए। एक तरफ से खुदा बोल रहा है कि औरतों को मकाम नहीं दिया जाएगा, रिसालत नहीं दी जाएगी, इमामत नहीं दी जाएगी, नबूवत नहीं दी जाएगी। क्या किया जाए? चलते हैं खुदावंदे आलम की खिदमत में और दस्ते अदब जोड़कर पूछते हैं, खुदाया अगर औरतों को मकाम नहीं मिलता तो फातिमा जहरा को 11 हुज्जतों की माँ तो बना दिया, अब इनकी विलायत जाहिर कैसे हो, इनका मकाम पता कैसे चले? खुदावंदे आलम कहेगा रुक, ये तेरी जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी मेरी है। अगर फातिमा जहरा के मकाम और मर्तबा और मनसब को देखना है तो उस मकाम पर देखना कि हमने अपने रसूल से कहा था, अरे रसूल अगर फातिमा की अजमत लोगों को बतानी है तो जब भी फातिमा आए अपनी जगह को छोड़कर खड़े हो जाए। फातिमा को देखकर अपनी जगह को छोड़ दो। यहां से पता चलता है क्यों? क्योंकि फकत रसूल अल्लाह वो जात हैं जिनको देखकर 1,24,000 अपनी जगह से उठ जाते हैं। जब रसूल उठ गए तो आदम उठ गए, जब रसूल उठ गए तो मूसा उठ गए, जब रसूल उठ गए तो मारिया हो, आसिया हो, हाजरा हो, सारा सब उठ गई, हत्ता इमाम ज़मान उठ गए। जनाब फातिमा ज़हरा का मर्तबा बताया है कि रसूल तुम उठ जाओ, लोगों को समझ में आ जाएगा कि मेरी फातिमा क्या है। हाँ ज़ीरानी, ये वही फातिमा है। वलम्मा इख्तार अल्लाहु लिनबीइही दार अंबिया ज़हरा फीकुम हसीकतुल निफाक। जनाब फातिमा ज़हरा मजमे से मुखातब होकर के रही कि जब खुदावंद आलम ने अपने रसूल को अपने पास बुला लिया तो तुमने अपना रंग दिखाना शुरू किया। हाँ ज़दारा में सैयदा फातिमा और फातिमा के बच्चे उस दौर में भी और इस दौर में भी मजलूम। और फातिमा ज़हरा की सबसे बड़ी मजलूमियत ग़ैबत इमाम ज़माना है। इमाम ज़माना हर रात रोते हैं, सुबह शाम रोते हैं कि फ़कत ज़ुहूर हो जाए ताकि फातिमा के हक़ का क़िसास लिया जाए। कौन फातिमा? ये वो फातिमा है कि जिसके दरवाजे पर रसूल आकर सलाम किया था। ये वो दर है। कौन फातिमा? वो फातिमा कि जिसके दर पर मलकुल मौत भी आकर रुक जाए। कौन फातिमा? जो हसनैन की माँ फातिमा। मुझे बहुत सख्त मसाइब पढ़ने की हिम्मत नहीं होती अज़ीज़ान किराम, सिर्फ मैं चंद बातें पेश करूँगा, आप तसव्वुर कर लीजिए। तसव्वुर करो एक मिट्टी का बोसीदा घर हो, उसमें एक खातून हो जिसका पहलू शिकस्ता हो, घर में 4 बच्चे हों। बच्चे कौन हो? जवाना ने जन्नत के सरदार हो। तसव्वुर करो एक घर का मर्द हो जिसके गले में रस्सी हो। अज़ीज़ान गिरामी, वो जो शादीशुदा अफराद है, जरा तसव्वुर करें, या मेरी बहनें या मेरी माएँ बैठी हुई हैं, जरा तसव्वुर करें क्या कौन सी वो औरत है, कौन सी बीवी है जो वो देख सकती कि उसके सामने उसके शौहर के गले में रस्सी हो। फातिमा ने क्या क्या देखा? तसव्वुर करने की शर्त है अज़ीज़ान किराम। ये फातिमा ने सारी चीजें झेली। फातिमा जब दरबार से वापस आई हैं तो ज़ईफ़ा हो गई। अमीरुल मोमिनीन से कहती हैं अबुल हसन आज मैं इनके सामने मगलूब हो गई। फातिमा झुक गई। कुछ दिन नहीं बीता ज़ादारा ने मज़लूम करबला रसूल की शहादत को 95 दिन में जनाब सैयदा की शहादत वाक़ हो।
رسول اللہ کی شہادت کے 3 دن کے بعد جناب زہرا کے پہلوؤں پر دروازہ گرایا گیا. جناب محسن شہید. تصور کرو عزیزان گرامی، 92 دن جناب فاطمہ زہرا ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. ایک مرتبہ جب امیر المومنین غسل دینے کے لیے جناب فاطمہ زہرا کو جاتے ہیں تو وہ فاتح خیبر چیخ مار کے باہر آتا ہے. سلمان پوچھتے ہیں اے مولا آپ تو فاتح خیبر ہیں، ایسی چیخ کیوں؟ جو ایک مرتبہ امیر المومنین نے کہا اے سلمان، علی کا صبر ٹوٹ گیا. 92 دن فاطمہ ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے ساتھ زندہ تھی، لیکن مجھ سے ذکر نہیں کیا کہ اے علی میری پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے. اجرکم من اللہ ھذا دارن سیدہ. یہ حال ہے جناب فاطمہ زہرا کا. ایک مرتبہ آپ شہادت کے دن اور قریب آتے چلے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا نے امیر المومنین کو وصیت کرنا شروع کیا، اے ابی علی، اے ابو الحسن، میرے حسین کا خیال رکھنا. یہ حسین کو پیاس برداشت نہیں ہوتی ہے. میں کہوں گا سیدہ آج تو وصیت کر دی، 10 محرم کا دن ہوگا، 61 ہجری ہوگی، زینب 70 قدم کے فاصلے پر ہوگی، حسین 3 دن کا بھوکا ہو پیاسا ہوگا. حسین کے گلے پر گند چڑی حسین آواز دیتے ہوں گے اے اماں، اے اماں، اے اماں. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيهم ينقلبون. إنا لله وإنا إليه راجعون. رضا بقضائه وتسليما لأمره. سارے اللہ تجھے واسطہ ہے سیدہ کی عظمت کا، مالک تجھے واسطہ ہے، میرے مالک تجھے واسطہ ہے سیدہ کی عظمت کا، سیدہ کے بچوں کی عظمت کا. میرے مالک تجھے واسطہ ہے سیدہ کی بیماریوں کا. ہمارے تمام بیماران کو شفائے کاملہ عاجل عنایت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ان کے قرضوں کو ادا فرما. جو زیارت کے مشتاق ہیں انہیں حج و زیارت سے مشرف فرما. سیدہ کے صدقے میں امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.